میں کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. میں 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں, کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا, یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں, صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل, ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں, میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی, اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا, میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے, اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے, ایک آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا, ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا, پھونکے, اور نامرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے. لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ, وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے, یہاں نہیں ہے. مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے, گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی بھر ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا, میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدر, اللہ کو پتہ ہے ایک قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے. کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی, ایک برائی کا ساتھی بنا, حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا, حرم بھر دیا کبوتروں سے. دونوں حرم بھر دیے, کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا, لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا, یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا, مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر پٹرول سے آگ جل رہی, میرے کو پانی دیاں 2 بونداں نال کی بڑھنا ہے. لیکن میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میں کہتا رہوں گا. امت بنو, نفرتوں کی آگ کو بجھا دو. ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.